عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے یہ کتاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت اور محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلاً فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسرے کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس ایک عمل ہی کو اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ مطلب ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کم تر نہ سمجھے، یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کم تر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رداسی وجہ سے یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں یہ لوگ دلیر تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان جو ہے وہ مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں ہیں۔ ایمان میں سب سے اول اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔